لجنة التكريم واجب الاحترام معزز باوقار سادات کرام والمذہب الاحترام گرامی قدر برادران اسلام عفت مات خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له، ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، ونشهد ان سیدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ صدق اللہ مولانا العظیم، وبلغنا رسوله النبی الامین المختار الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اس کے ساتھ تھوڑا ایک کو بھی دے دیں اور ساتھ میں آواز بھی بڑھا دیں، خالی مجھے آواز نہیں سنانی چاہیے، میرے گلے کو تھوڑا سکون مل جائیں، ایسا کرتے ہیں۔ یہ سب سے پہلے مذہب اہل سنت والجماعت یعنی کہ مسلک اعلیٰ حضرت کے قدیم دستور کے مطابق ہم سب کے آقا و مولا حضور سراپا نور سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ پر نور میں جی لگا کر درود پاک کی نظریں پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضا بن تصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ نبی اور آل نبی پر ایک بار اور محبت سے جی لگا کر درود شریف پیش فرمائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حصول برکت کے لیے پورا مجمع اور جی لگا کر درود شریف پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی کھینچ رہا ہے اس کو تھوڑا سیٹ کیجئے نا۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حصول برکت کے لیے ایک بار پورا مجمع اور درود شریف سنا دیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ رب العزت کی توفیق سے اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدق و تصدق سے بالخصوص پیران پیر روشن ضمیر سیدنا الشیخ عبد القادر جیلانی المعروف غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ کی نگاہ عنایت سے ماہ ربیع النور شریف کی اس بابرکت اور رحمت بری 12ویں شب میں ہم اور آپ حضور کے میلاد کو سننے کے لیے حاضر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل عظیم سے ہماری آپ کی سب کی حاضری کو قبول فرمائیں اور اس حاضری کو ہم سب کے لیے نجات کا ذریعہ بنائیں۔ کائنات میں اللہ رب العزت نے اس فرش گدی پر
اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو جس شان آن اور بان کے ساتھ مبعوث فرمایا، ان میں سے ایک شان قرآن بیان کرتا ہوا یوں کہتا ہے کہ بے شک تمہارے پاس تشریف لائے تم میں سے وہ رسول جن پر تمہارا مشقت میں پڑنا گرا ہے، تمہاری بھلائی کے نہایت چاہنے والے اور مسلمانوں پر کمال مہربان اور مہربان ہیں۔ اب اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کمال بیان فرمایا کہ اگر امتی پریشان ہوتا ہے تو اس کی پریشانی صرف اسی تک محدود نہیں رہتی، بلکہ امت کی پریشانی کا احساس خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہوتا ہے، اور حضور اپنی شان اس امتی کی پریشانی کو محسوس بھی فرماتے ہیں اور اس کے لیے دعا فرماتے ہیں۔ اس لیے قرآن نے آپ کے لیے جو الفاظ استعمال کیے جس میں یہ ہے کہ رؤوف الرحیم، اور یہ رؤوف ہونا اور رحیم ہونا یہ اللہ کی صفت ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے رؤوف الرحیم بنا کر مومنوں کے لیے بھیج کر ہم سب غلامان نبی پر بہت بڑا احسان فرمایا، جیسا کہ قرآن عظیم کی دوسری آیت میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، یعنی مومنوں پر اللہ نے یہ احسان فرمایا کہ تم ہی میں سے ایک رسول مبعوث فرمایا۔ تو اس آیت کے ضمن میں اللہ رب العزت نے ہمارے اور آپ کے اوپر ایک احسان کا ذکر فرمایا۔ کائنات میں انسان اگر اللہ کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہیں تو اس کو گن نہیں سکتا۔ اب زمین سے لے کر آسمان تک، پانی سے لے کر ہوا تک، یہاں تک کہ ہماری اور آپ کی چلنے والی سانسوں سے لے کر ہمارے رونگٹوں تک، یعنی سراپا جسم کو دیکھ لیں اور یہ کائنات کی یہ رونقوں کو دیکھ لیں، یہ ساری اللہ کی نعمتیں ہیں۔ لیکن کہیں بھی اللہ رب العزت نے قرآن عظیم میں یہ نہ فرمایا کہ میں نے تمہیں آسمان دیا تو احسان کیا، زمین دی تو احسان کیا، ہم نے سورج پیدا کیا تو احسان کیا، چاند بنایا تو احسان کیا، ستارے لگائے تو احسان کیا، ہم نے 7 سمندر پیدا کیے تو احسان کیا، تمہیں ہاتھ پیر دیے تو احسان کیا، تمہیں بولنے کے لیے زبان دی تو احسان کیا، ہم نے سننے کے لیے کان دیے تو احسان کیا، دیکھنے کے لیے آنکھیں دی تو احسان کیا۔ کہیں یہ نہ فرمایا، لیکن جب اپنے محبوب کی بات آئی تو فرمایا مومنوں محبوب دیا ہوں تو تم پر بہت بڑا احسان فرمایا ہوں۔ یعنی خود رب ہو کر احسان جتا رہا ہے۔ پتہ یہ چلا اس کائنات کا وجود کا ماحصل اور اصل مقصود کوئی تھا تو وہ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات تھی، اور اس کے لیے انتظام کتنا بہترین فرمایا۔ جیسے کہ حضرت آمنہ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ خود بیان کرتی ہیں کہ جب حضور میرے شکم اقدس میں تشریف لے آئے تو اس وقت سے میں نے کچھ ایسی عجیب و غریب چیزیں دیکھنا شروع کی اور محسوس کرنا شروع کی جو میرے ساتھ پہلے نہیں ہوتی تھی۔ ان میں سے پہلے آپ ارشاد فرماتی ہیں کہ سب سے پہلے تو حضور جب میرے پیٹ میں تشریف لائے تو باقاعدہ میرے جسم سے خوشبوئیں مہکنے لگی، اور یہ خوشبو خود ہی نہیں بلکہ دوسرے لوگ بھی محسوس کرنے لگے، اور یہ حضور کی شان اقدس ہے کہ حضور کا نور اقدس جہاں جہاں بھی پہنچا یا تو کسی کو چمکاتا ہوا آیا یا کسی کو مہکاتا ہوا آیا، اور حضور کے نور نے جہاں جہاں سے سفر شروع کیا۔ آپ حضرت آدم علیہ السلام کو دیکھ لیں، جیسے آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی پیشانی اقدس میں آئے تو باقاعدہ جنت میں فرشتے آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے آگے پیچھے چلتے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کی مولا یہ آگے پیچھے فرشتے کیوں گھومتے ہیں؟ کہا آدم یہ تمہاری وجہ سے نہیں ہے، یہ تمہاری پیشانی میں جو نور محمدی چمک رہا ہے یہ اس کی عزت اور تکریم اور تعظیم کی وجہ سے ہے، اس لیے فرشتے آگے اور پیچھے گھومتے ہیں۔ آگے سنیے، حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے عرض کی کہ مولا اس پیشانی کے نور کی کوئی جھلک اس انداز میں میرے اعضاء میں پیش کر تاکہ
کم از کم اس نور کا میں بھی مکھڑا دیکھ سکوں، یعنی اس نور کو میں بھی ملاحظہ کر سکوں۔ اور جیسے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ عرضی پیش کی تو اللہ رب العزت نے یہ کرم فرمایا کہ آپ کے ناخنوں کے اندر نور محمدی چمکا، اور جیسے ہی انگوٹھوں پر آیا تو حضرت آدم علیہ السلام نے چوما، اور جیسے ہی آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے چوما، اللہ نے فرشتوں کو گواہ بنایا اور فرمایا جس طرح میرے آدم نے کیا ہے، اگر حضور کا امتی بھی میرے محبوب کے نام کا یہ احترام کرے گا تو اس نام کی وجہ سے ان کی مغفرت اور بخشش فرما دوں گا۔ اس کو تھوڑا اور کم کر دیں اور خالی آواز رکھتے ہیں۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ یہ آدم علیہ السلام نے جنت میں یہ نظارے دیکھے، اور جب زمین پر آ گئے تو زمین پر اللہ رب العزت نے آپ کو جو بھی اولاد عطا فرمائی، آپ اپنی ہر اولاد کو حضور کے حوالے سے یہ تعارف کراتے۔ جب حضرت شیس علیہ السلام کا جنم ہوا اور جب وہ بڑے ہوئے تو اللہ رب العزت نے اپنے آدم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم سے فرمایا، کہا آدم میرے اس محبوب کی آمد کا جو قرینہ ہے اس میں سے میں نے حضرت شیس کا انتخاب فرما لیا ہے، یعنی یہ ذریعہ بنے، اس لیے کہ آدم علیہ السلام کے یہاں ایک بیٹی اور بیٹا جنم لیتے تھے۔ شیس علیہ السلام جب دنیا میں جنم لیے تو اللہ نے انہیں تنے تنہا پیدا فرمایا، اور یہ شان اور عظمت کی خاطر کہ میرا محبوب جس شان سے آ رہا ہے تو اس شان کے خاطر آپ ان کی تربیت کریں گے، اور ان کو ایسے ہی پروان چڑھایا۔ اور جب وہ بڑے ہو گئے تو حضرت آدم علیہ السلام نے یہ نصیحت فرمائی اور ارشاد فرمایا، شیس اس نور کی حفاظت کرنا، اور پیٹھ در پیٹھ، پیٹ در پیٹ، یعنی پشت در پشت اس کو جب منتقل کرنا تو آپ اپنی نسلوں کو بھی نصیحت کرنا کہ یہ پاکیزہ پشتوں سے گزرے اور پاکیزہ شکم سے گزرے، اس لیے کہ تمہارے اندر اللہ نے نور محمدی کو ودیعت فرما دیا۔ یہ حضرت شیس علیہ السلام نے جب تذکرہ سنا، اس کے بعد شیس علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے تمام بیٹوں میں بہت بڑے خوبصورت اور حسین انداز کے مالک رہے، لیکن جب آدم علیہ السلام اس دنیا سے جانے لگے تو حضرت شیس کو قریب بلایا اور بلا کر ارشاد فرمایا، بیٹا ایک کام کرنا۔ کہا کیا؟ کہا محمد اور آل محمد پر درود و سلام پڑھا کرنا۔ پہلی نصیحت یہ کی، اور ارشاد فرمایا، کہا ان کی ذات کے تذکرے کرتے رہنا۔ اگر میں اپنے الفاظ میں کہوں تو یہ ہو سکتا ہے کہ بابا آدم جو کائنات کی سب سے پہلی انسانی شخصیت ہے، وہ اپنے بیٹوں کے سامنے اگر کسی کا میلاد سناتے تھے تو وہ مصطفیٰ جان رحمت کا میلاد سناتے تھے، یعنی حضور کی آمد کے انتظامات کے حوالے سے آپ یہ نصیحت کرتے تھے۔ حضرت شیس علیہ السلام نے عرض کی، کہا بابا آپ جن کا ذکر کر رہے ہیں، جس کے حوالے سے مجھے آپ بتا رہے ہیں کہ میں اس شان کا مالک ہوں کہ ان کا نور میرے اندر ودیعت ہے، تو بابا آپ یہ بتائیں گے کہ آخر اس نور کا تذکرہ اس شان سے اللہ کیوں کروا رہا ہے؟ اس وقت بابا آدم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہ جملے ارشاد فرمائے، کہا بیٹا شیس دراصل بات یہ ہے کہ جب میں اس زمین پر آیا 300 سال تک روتا رہا، اور یہ کوئی عام بندے کا نام نہیں لے رہا ہوں، کائنات کے سب سے پہلے پیغمبر اور نبی نے اپنے بیٹے سے یہ کہا میں 300 سال تک روتا رہا، لیکن 300 سال کے بعد بھی میری جب کوئی سنوائی نہ ہوئی اور مجھے جب کوئی رپلے اور جواب نہ دیا گیا تو میں نے اس وقت عریضہ پیش کیا تھا، اے اللہ نام محمد کے صدقے میں میری لغزش کو معاف فرما دے۔ جب حضور کا نام اقدس لیا تو اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو ارشاد فرمایا، کہا آدم یہ نام تم نے کیسے جانا؟ حضرت آدم علیہ السلام نے عرضی کی، کہا مولا جب میری آنکھیں کھلی اور میں نے عرش پر دیکھا تو اس میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا دیکھا، جب میں نے تیرے نام کے ساتھ اس نام کو دیکھا اسی دن سے میں نے یہ پتہ لگا لیا تھا، کہا اگر تیری بارگاہ میں کوئی ذات معزز ہے تو وہ کوئی اور نہیں ہے، وہ محمد رسول اللہ کی ذات ہے، اور اس وجہ سے میں نے یہ نام لیا۔ جیسے ہی حضرت آدم علیہ السلام نے یہ نام اقدس لیا تو اللہ رب العزت کا پیغام آیا، کہا آدم آج تم نے صرف اپنی لغزش کی معافی اور مغفرت مانگی ہے، کاش اگر تم اپنی ساری اولاد کی مغفرت مانگ لیتے تو اس نام محمد کی وجہ سے میں سب کی بخشش فرما دیتا۔
یعنی یہ کائنات کی پہلی شخصیت کے سامنے یہ الہام ہو رہا، یہ وحی آ رہی ہے، اور اللہ رب العزت اس طرح میلاد مصطفیٰ حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے فرما رہا ہے۔ یہ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت شیس علیہ السلام کا دور گزرا، اور ایک زمانے کے بعد حضرت نوح علیہ نبینا علیہ السلام کا دور آیا، اور جب انہوں نے لوگوں میں تبلیغ کی اور باقاعدہ حضور کا میلاد پڑھا اور لوگوں کو اپنے دین کی طرف بلایا، کم و بیش 82 افراد ایسے تھے جنہوں نے آپ کا کلمہ پڑھا اور مسلمان ہوئے، اور ایک دو دن کی محنت نہیں تھی، وہ 950 سال تک محنت کرتے رہے۔ اس میں 40 افراد یا 42 گھر کے تھے اور 40 باہر کے، یعنی 82 افراد ہوئے جنہوں نے ٹوٹل یہ کلمہ پڑھا اور مسلمان ہوئے۔ اور اس کے بعد جب لوگ ماننے پر قابض نہ تھے تو سب کے لیے ہلاکت کی آپ نے دعا فرمائی، اور اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، کہا نوح اب آپ ایک کشتی بنائیں۔ اور جب نوح علیہ السلام کشتی بنانے لگے تو جب کشتی بنا کے تھوڑا بہت کام کر لیتے، صبح میں پھر آتے نا تو کشتی کے تختے پھر واپس الگ الگ ہو جاتے۔ دوسرا دن ہوا، تیسرا دن ہوا تو شکوک پیدا ہوئے کہ یہ آخر ماجرا کیا ہے، کہ یہ کشتی بن کیوں نہیں رہی ہے۔ تو اس وقت اللہ رب العزت نے حضرت نوح علیہ السلام کو وہی فرمائی اور فرمایا، نوح یہ کشتی آپ کیسے بناتے ہیں؟ کہا تختے لگا دیتا ہوں۔ کہا میں نے تختے جو دیے نا، کہا ہاں۔ کہا ان ناموں کی ترتیب کے ساتھ آپ رکھنا شروع کریں تو یہ کشتی بن جائے گی۔ تو کہا مولا یہ ترتیب کیسے ہوگی؟ کہا اس کی شروعات محمد الرسول اللہ سے فرمائیں، یعنی ابتدا محمد الرسول اللہ سے فرمائیں۔ کہا مولا پھر آخر میں؟ کہا وہ جب آخری تختے بچیں گے تب پھر وہی کروں گا۔ جب نام محمد کے ذریعے کشتی بننا شروع ہوئی اور جب اختتام کو پہنچے تو 4 تختے اللہ رب العزت نے بذریعے جبریل بھیجے اور فرمایا یہ تختوں کے ساتھ ان کا اختتام کرو۔ کہا اس تختوں میں نام کس کا ہے؟ کہا ابتدا کس سے کی ہے؟ کہا محمد الرسول اللہ سے۔ کہا ان تختوں میں صدیق اکبر کا نام ہے، فاروق اعظم کا نام ہے، عثمان غنی کا نام ہے اور علی المرتضیٰ کا نام ہے۔ کشتی کی ابتدا نبی سے کروائی، اختتام علی المرتضیٰ کے نام پر کروائی۔ اللہ سبحان اور یہ اللہ۔ دنیا کو پیغام دیا کشتی اسی کی تیرے گی جس کی شروعات محمد ہو اور جس کا آخری علی ابن ابی طالب ہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اس شان سے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں میلاد مصطفیٰ پڑھا گیا، یعنی حضور کے نام کا ذکر ہوا اور حضور ہی کے نام کے حوالے سے وہ جودی پہاڑ پر لگی، اور یہ جودی پہاڑ پر کشتی جہاں لگی اور اس کے بعد نوح علیہ السلام جب تشریف لے آئے اپنے ساتھیوں کے ساتھ، اور اس کے بعد ساری انسانیت ختم ہو چکی تھی، یہاں تک کہ کائنات میں کوئی بچا نہ تھا، طوفان نے سب کو نیست و نابود کر دیا تھا، وہی لوگ بچے تھے جو نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار ہو گئے تھے۔ اس لیے حضور نے اپنی اہل بیت کی مثال کشتی نوح سے عطا فرمائی۔ کہا میری اہل بیت کی مثال ایسے ہی ہے جیسے نوح علیہ السلام کی کشتی، جو سوار ہوا بچ گیا اور جو سوار ہونے سے رہ گیا وہ ہلاک ہو گیا۔ حضور نے مثال دے کر ہمیں اور آپ کو سمجھایا۔ ماہ ربیع النور شریف کی 12ویں تاریخ کا یہ انعام لے کر جائیے، کائنات میں اگر ممکن ہو سکے، جتنا ممکن ہو سکے، رسول اللہ کے خاندان سے محبت کیجئے، اس لیے کہ قیامت کے دن ہمیں اور آپ کو کوئی چھڑانے والی شخصیتیں ہوں گی نا تو وہ کوئی اور نہیں ہوگی، وہ رسول اللہ کے خاندان کے لوگ ہوں گے۔ اور اس کی ایک مثال پیش کر رہا ہوں اگر آپ کو سمجھ میں آ جائیں۔ ایک آیت ہے جو قرآن عظیم میں جس کا مفہوم یہ ہے کہ تم میں سے ہر کسی کو پل صراط سے گزرنا ہوگا۔ یہ آیت کا مفہوم میں نے بتایا، تم میں سے کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جو پل صراط سے نہ گزرے، اور پل صراط بال سے زیادہ باریک، تلوار سے زیادہ تیز، اور وہ بھی تاریکی میں جہنم کے اوپر بنایا گیا پل ہے۔ اب اس میں گزرنا تو آسان نہیں ہے نا، لیکن واہ اہل بیت اطہار کی شان اللہ نے کتنی بلند فرمائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ آیت نازل ہو گئی اور حضور اپنی امت کے لیے اپنے کاشائن نبوت سے نکلے اور سیدھے پہاڑیوں میں تشریف لے گئے، اور جیسے ہی صحابہ نے سنا نا کہ حضور تشریف لے گئے، تھوڑی دیر انتظار کیا یہاں تک کہ نماز کا وقت آ گیا۔ اب صحابہ سب جمع ہیں، حضور مسجد میں نہیں ہیں، صحابہ نے آپس میں نمازیں پڑھا لی، دوسری نماز آ گئی، تیسری نماز، یہاں تک کہ ایک دن بیت گیا، صحابہ تلاش میں لگ گئے، یہاں تک کہ 3 دن تک جب کسی کو پتہ نہ چلا
تو سیدنا صدیق اکبر فرماتے کہ میں جنگل کی طرف گیا اور وہاں میں نے ایک چرواہے کو دیکھا، وہ چرواہا بکریاں چرا رہا ہے۔ میں نے اس سے پوچھا بھائی تو نے یہاں سے کسی کو آتے جاتے دیکھا، یہاں سے کسی کو گزرتے دیکھا، یہاں کسی کی آواز سنی؟ جب یہ ساری باتیں صدیق اکبر کہہ چکے، اس نے کہا میں نے کسی گزرنے والے کو تو نہیں دیکھا، کسی کو آتے جاتے تو نہیں دیکھا، لیکن ایک بات عرض کرتا ہوں۔ کہا وہ کیا ہے؟ کہا وہ یہ ہے کہ یہاں پہاڑ کے اندر سے ایک مدھم بھری رونے کی آواز آتی ہے، میں وہ الفاظ تو نہیں سمجھ پاتا، لیکن مجھ سے زیادہ میری بکریاں جو ہے جانکار ہے، میری بکریاں سمجھدار ہے۔ انہوں نے جب سے یہ آواز سن رکھی ہے، وہ مدھم رونے کی آواز کو سننے کے بعد سے میری بکریوں نے کھانا پینا چھوڑ دیا ہے، چرنا چھوڑ دیا ہے۔ اب اللہ بہتر جانے کہ یہ آواز کس کی ہے اور اس کی آواز میں کیا لچک ہے، بس اتنا سننا تھا۔ رونے کی بات سنی نا تو صدیق اکبر سمجھ گئے اور کہنے لگے ہو نہ ہو وہ میرا یار ہی ہو سکتا ہے۔ اور سیدھے صدیق اکبر پہاڑ پر گئے، وہاں ایک غار تھی اور جیسے اندر آنے کی اجازت مانگی اور سلام کیا، حضور سجدہ ریز ہے۔ حضور نے سجدے کی حالت میں فرمایا ابو بکر ٹھہر جا، میں اپنی امت کو پل صراط سے پار لگوا رہا ہوں۔ یعنی حضور سجدے میں اور یا رب سلم امتی کی دعا کر رہے، کہا صدیق ٹھہر جاؤ، ابھی میں امت کو پار لگوا رہا ہوں۔ صدیق اکبر نے عرض کیا یا رسول اللہ، چند لمحے ہمارے سے اگر آپ کا چہرہ دور ہو جاتا ہے تو ہم رہ نہیں پاتے۔ آپ کے صحابہ پریشان ہیں، 3 شبانہ روز ہو گئے، آپ کا چہرہ دیکھا نہیں، سب دیوانگی کے عالم میں ہیں۔ حضور تشریف لے آئیں اور اپنا سر اقدس جو ہے سجدے سے اٹھا لیں۔ کہا ابو بکر تھوڑی دیر اور رک جا، اور بھی امت کو گزارنا ہے۔ جب یہ کہتے رہے حضور، صدیق اکبر سنتے رہے۔ اب جب صدیق اکبر سے نہیں مانتے تو پھر کس کی بات تھی؟ صحابہ سمجھ گئے کہ صدیق اکبر فوراً گئے اور صحابہ کو بلا کر لے آئے۔ صحابہ کی بھیڑ لگ گئی، سارے صحابہ غار پر کھڑے ہیں اور حضور کے چہرے کو ایک نظر دیکھنے کے لیے ترس رہے ہیں۔ یعنی حضور سجدے میں سر نہیں اٹھایا، سارے صحابہ موجود ہیں، حضور سجدے میں رہ کر یا رب سلم امتی کی صدائیں بلند کر رہے ہیں۔ اور جب بھی کوئی عرضی رکھتا تو حضور فرماتے کہ ٹھہر جاؤ، امت کو پار لگانا ہے۔ اور جب یہ کہتے تو صحابہ میں حضرت سلمان فارسی کا نام آپ نے سنا ہوگا۔ یہ کائنات کی وہ عبقری شخصیت ہے جنہوں نے اپنے باپ جو سب سے بڑے مالدار تھے نا، ان کو صرف اگر چھوڑا نا تو صرف رسول اللہ کی محبت کی خاطر چھوڑا۔ یعنی وہ فارس سے چل کر مکہ اور مدینہ آ کر حضور کی بارگاہ میں صرف اس لیے آئے تھے کہ حضور کی تلاش انہیں تھی۔ وہ سلمان فارسی جو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے نا تو حضور نے فرمایا تھا سلمان اہل بیتی، یعنی سلمان آج سے میری اہل بیت میں شامل ہے۔ یہ کہہ کر انہیں اپنا گھر کا فرد بنا لیا تھا۔ حضرت سلمان فارسی نے مشورہ پیش کیا، کہا ابو بکر، عمر، عثمان و علی، اب میں ایک راستہ بتاتا ہوں اگر حضور کا چہرہ دیکھنا ہو۔ کہا کیا؟ کہا جب ہم میں سے کسی کی بات حضور نے نہ رکھتے ہوئے امت کے غم میں حضور سجدے میں، ایک فرد ایسی، ایک شخصیت ایسی ہے کہ اگر ان کو بلایا جائے نا تو حضور ان کی بات کبھی ٹالتے نہیں ہیں۔ اور جب یہ سنا نا تو حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا آپ بتائیں وہ کون ہے؟ تو کہا وہ سیدہ کائنات ماں خاتون جنت ہیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحب زادی ہیں۔ آپ انہیں بلا لیں، وہ اگر حضور سے بات کر لے گی نا تو ان کی آواز سنتے سنتے حضور سجدے سے سر اٹھا لیں گے۔ جب یہ بات کہی گئی حضرت سلمان فارسی کو بھیجا گیا، با پردہ لائے گئے اور اس کے بعد جو ہے صحابہ سائیڈ میں ہو گئے۔ اور جیسے ہی دروازے پر سیدہ کائنات تشریف لائی، اپنے بابا کو سلام عرض کیا اور اپنی عرضی پیش کی۔ کہا بابا آپ کے صحابہ بڑے پریشان ہیں، 3 دن سے حسنین کریمین نے بھی آپ کا چہرہ نہیں دیکھا اور میں نے بھی نہیں دیکھا، صحابہ نے بھی نہیں دیکھا۔ حضور سجدے سے سر اٹھا لیں اور صحابہ کو ایک جھلک دکھا دیں۔ بس ابھی حضور نے سجدے میں رہتے ہوئے ارشاد فرمایا بیٹی فاطمہ کیا آپ کو معلوم نہیں کہ وہ آیت نازل ہو چکی ہے کہ سب کو پل صراط سے پار لگانا ہوگا، یعنی کائنات میں ہر بندہ پل صراط سے گزرے گا، یہ آپ کو پتا نہیں؟ بس ابھی اتنا سنانا۔ تو رسول اللہ کے اس فرمان کو سرکن وہی قریب میں حضرت سیدہ کائنات ماں خاتون جنت نے سجدہ فرمایا
اور امت کے لیے دعا کی، اور اس کے بعد آپ باہر تشریف لائیں اور مولا کائنات کو قریب کیا۔ اور ایک روایت یہ ملتی ہے کہ حضرت سیدہ کائنات نے مولا علی سے یہ ارشاد فرمایا، کہا میرے سرتاج آپ ایک بات میری کہہ دیں ابو بکر صدیق سے، ایک بات آپ سن لیں اور ایک بات میرے شہزادوں سے، اور ایک بات جو ہے میں خود سہ لیتی ہوں، آپ یہ 4 افراد تیار ہو جائیں۔ حضرت سیدہ کائنات نے فرمایا، علی ابو بکر سے کہنا کہ قیامت کے دن جب رسول اللہ کی امت کے بوڑھوں کا معاملہ آئے تو یہ بوڑھوں کے بدل حضرت صدیق اکبر ان کی شفاعت کرنے کے لیے کھڑے ہو جائیں، یعنی ان کی سفارش کریں۔ اگر ان کے بوڑھے کو عذاب ہو تو اس کا نعم البدل آپ بنیں گے، اور یہ سفارش کا ذمہ ابو بکر صدیق آپ لے لیں۔ مولا کائنات سے کہا، جوان امت محمدیہ کا ذمہ آپ لے لیں، بچوں کا ذمہ میرے دونوں بیٹے حسنین اور کریمین لے لیں، اور کائنات میں رسول اللہ کی جتنی امت کی مائیں اور بہنیں ہوگی ان سب کی ذمہ داری فاطمہ تو زہرا لے رہی ہے۔ یہ حضور کی بارگاہ، یہ صدیق کو علی کی بارگاہ میں یہ بات کہہ دی، اور اس کے بعد اندر تشریف لے گئی اور کہا، بابا آپ فکر نہ کریں، اگر آپ کی امت کے بوڑھوں کو پکڑا جائے گا یا پل صراط پہ سے گرانے کی بات آئے گی تو اس کے لیے نعم البدل صدیق اکبر اپنی قربانی دیں گے، جوانوں کے لیے علی المرتضیٰ دیں گے، بچوں کے لیے میرے بیٹے دیں گے، اور آپ کی امت کی عورتوں کے لیے آپ کی بیٹی تیار ہے۔ یا رسول اللہ اب سجدے سے سر اٹھا لیجئے۔ بس ابھی اتنا کہا، حضور پر جبریل تشریف لاتے ہیں اور نزول کرتے ہیں اور اللہ کا پیغام دیتے ہیں کہ محبوب سجدے سے سر اٹھا لو، قیامت کے دن آپ کی امت کے ساتھ وہی ویوہار کیا جائے گا جو آپ کی بیٹی ماں خاتون جنت چاہے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ کائنات میں وہ احسان یہ رسول اللہ کے خاندان نے فرمایا۔ اور ایک روایت یہ ہے کہ حضرت ماں فاطمہ الزہرا رضی اللہ تبارک و تعالی عنہا نے یہ عرضی کی، کہا حضور اگر میں نے سجدہ کر لیا تو اس وقت تک نہ اٹھاؤں جب تک کہ قیامت بپا نہ ہو جائیں، یا آپ کی ساری امت بخشنی نہ دی جائیں۔ بس ابھی یہ اقرار کرنا تھا، اتنے میں قیامت سے پہلے قیامت آ جاتی۔ اللہ رب العزت نے حضرت جبریل کو بھیج کر اپنے محبوب کو یہ مزہ سنایا، کہا آپ کی امت کی بخشش کے لیے وہی کام کیا جائے گا جو سیدہ کائنات نے چاہا ہے۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ کائنات میں اہل بیت اطہار کی شان بہت ہی بلند و بالا ہے، اللہ نے ان کے مراتب بڑے بلند فرمائے ہیں۔ آگے سنیے، حضرت نوح علیہ السلام کے بعد ایک طویل عرصہ بیتا، اور اس طویل عرصے کے اندر یکے بعد دیگر انبیاء آتے رہے، اور انبیاء کو یہ اللہ کی جانب سے حکم تھا کہ وہ اپنی امت میں کثرت کے ساتھ رسول اللہ کا میلاد سنایا کریں، حضور کا چرچا کیا کریں، اور ہر نبی نے اپنے زمانے میں حضور کا میلاد پڑھا، اپنے امتیوں کو سنایا۔ اس میں سے ایک پیغمبر جسے دنیا حضرت سلیمان علیہ السلام کا نام دیتی ہیں، اور کائنات میں جو 4 بادشاہ گزرے ہیں نا، اس میں سے 2 مومن اور 2 کافر، اس میں سے ایک بادشاہ جو مومن گزرے ہیں وہ حضرت سلیمان علیہ السلام ہیں۔ اور کائنات میں اللہ نے جنات، ہوا، چرند، پرند، کوئی ایسی شے نہیں جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے قبضے میں نہ ہو۔ اور اللہ رب العزت ایک تخت عطا فرمایا تھا، اور وہ تخت جو ہے ہمیشہ ہوا میں پرواز کرتا تھا، جہاں بھی جاتے تھے نا تو اسی پر سفر کرتے تھے۔ پتہ یہ چلا یہ پلین بات کی ایجاد ہے، پہلے سلیمان علیہ السلام کا تخت ہوا میں اڑا کرتا تھا۔ یعنی انگریزوں کو مشینری کی ضرورت پڑتی ہے، پیغمبر کو مشینوں کی ضرورت نہیں پڑتی، وہ تخت کو بھی ہوا میں پرواز کرانا جانتے ہیں۔ تو سلیمان علیہ السلام اڑتے اڑتے یعنی پرواز کرتے کرتے جب مکہ کی سرزمین سے پسار ہوئے تو باقاعدہ جلدی سے گزر گئے، اور جیسے وہ گزرے تو کعبہ معظمہ جہاں آج کعبہ شریف بنا ہوا ہے، اس نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، کہا مولا آج تیرا پیغمبر یہاں سے پسار ہوا لیکن اس نے ایک نظر بھی میری جانب دیکھا نہیں۔ جب یہ کعبہ شریف نے عرضی پیش کی نا تو رب نے فرمایا کعبہ گھبرانا نہیں، سلیمان نے نہیں دیکھا نا؟ کہا نہیں۔ کہا آخر میں اپنا محبوب بھیجنے والا ہوں، یعنی سارے نبیوں کا سردار آنے والا ہے، اور وہ جو آئے گا نا تو وہ تیری مقدس سرزمین پر تشریف لائے گا، اور ان کی آمد کے بعد تیرا اعجاز یہ ہوگا کہ تجھے سب کا قبلہ بنا دوں گا، اور کائنات میں انسانیت کوسوں دور رہتی ہوگی، اگر ان کے دل کسی کی جانب کھینچیں گے تو مصطفیٰ کے قدموں کی برکتوں کی وجہ سے وہ کعبہ معظمہ تیری جانب کھینچیں گے۔ یعنی دل میں اللہ
کعبے کی محبت پیدا کر دے گا. یہ کعبے سے جواب دیا. اور اس کے بعد سلیمان علیہ السلام مکہ معظمہ سے جب آگے بڑھے اور آگے بڑھتے بڑھتے مدینۃ الرسول جب قریب آیا نا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہا ہوا اس تخت کو نیچے اتار دے. اور جیسے یہ کہا نیچے اتار دے تو باقاعدہ ہوا نے تخت نیچے اتار دیا. وزیروں سے کہا نیچے اتر جاؤ, عمرہ سے کہا تم بھی اتر جاؤ, چرند پرند سے کہا تم بھی اتر جاؤ. سب اتر گئے اور اس کے بعد خود پیدل چلے اور پیچھے سارا جلوس چلا. کون چل رہے ہیں؟ سلیمان علیہ السلام, جو کبھی بغیر ہوا کے پرواز نہیں کرتے تھے اور تخت کے بنا چلتے نہیں تھے, آج پیدل چل رہے ہیں. اور جب وہ چلنے لگے نا تو ساتھ میں علماء, مشائخ, بڑے بڑے اس زمانے کے جو بھی رہے وہ سارے ساتھ ساتھ چلتے تھے اور سارے ان کے حواری تھے وہ بھی ساتھ میں چل رہے ہیں. اور مورخین نے لکھا ہے کہ اس وقت سلیمان علیہ السلام کے زمانے کے 400 جید علماء سلیمان علیہ السلام کے ساتھ تھے. اور جب وہ پسار ہو گئے ہوا کو حکم دیا, کہا تخت لے آیا. اور جیسے وہ تخت آیا تو بیٹھنے کے لیے سوار ہوئے تو انہوں نے عرضی کی, کہا حضور ہم نے کبھی آپ کو پیدل چلتے نہیں دیکھا, یہ اتنی آبادی آپ نے جو پیدل سفر کیا اس کی وجہ کیا ہے؟ کہا تمہیں نہیں معلوم یہ وہ مقدس سرزمین ہے جہاں آمینہ کا لال ہجرت کر کے تشریف فرما ہوگا. یعنی حضور اس جگہ کو اپنا مسکن بنائیں گے, اس لیے مجھے اللہ کا حکم ہوا سلیمان اس زمین سے اوپر سے نہ گزرنا, میرے محبوب کی سرزمین بننے والی ہے تو پیدل چلنا, تاکہ لوگوں کو یہ سمجھ میں آ جائے کہ جب سلیمان کو احترام کا یہ عالم ہے اور انہیں یہ حکم دیا جاتا ہے تو امتیوں کو مصطفیٰ جان رحمت کا کتنا احترام کرنا پڑے گا. تو اس شان سے انہیں چلا کر بھیجا گیا. اور اس کے بعد سلیمان علیہ السلام نے جب آگے پیشکش کی تو تمام علماء کو جمع کیا. اور ان میں سے جو جید علماء تھے نوکوکار, انہوں نے کہا حضور اگر اجازت دیں تو ہماری ایک عرضی ہے. کہا کیا؟ کہ اگر آپ اجازت دیں تو یہ جو شہر بننے والا ہے اس میں ہم لوگ مقیم ہو جائیں, یعنی یہیں 400 لوگ ہم لوگ رک جائیں. ہو سکتا ہے کہ ہم نہ صحیح لیکن ہماری نسلیں کم از کم نبی آخر الزمان کا دیدار کر لیں. یعنی یہ پیشکش انہوں نے کی. اور ایک روایت یہ ملتی ہے کہ بادشاہ طبہ جو اپنے زمانے کا ایک بہت بڑا بادشاہ تھا, وہ جب سیر کرتے کرتے کعبہ معظمہ, مکہ مکرمہ اور مدینۃ الرسول سے گزرا تو سب سے پہلے تو جب مکہ معظمہ سے گزرنے لگا نا تو کوئی اسے دیکھنے کے لیے نہیں آیا. جب کوئی دیکھنے کے لیے نہیں آیا نا تو اس کے دل میں ایک خیال پیدا ہوا کہ یہ کون سا شہر ہے کہ پوری دنیا میں لوگ میرے جلوس کو دیکھنے آتے ہیں, ان میں سے کوئی نہ نکلا. تو لوگوں نے کہا یہ مکہ ہے اور اس میں ایک کعبہ ہے جو اللہ کا گھر کہلاتا ہے. کہا ہاں. کہا یہاں کے جتنے بھی لوگ ہیں وہ کسی کو کچھ نہیں سمجھتے بلکہ یہ کعبہ شریف کو ہی سب کچھ سمجھتے ہیں, اس لیے وہ تمہیں دیکھنے کے لیے نہیں آئے. جب بادشاہ طبہ نے یہ سنا نا تو بادشاہ نے سننے کے بعد فوری طور پر یہ دل میں ارادہ کیا. کہا جس کعبے کی وجہ سے مجھے لوگ دیکھنے نہیں آتے تو میں خود ہی جا کر اس کعبہ شریف کو ڈھا دوں گا. بس یہ ارادہ کیا خالی. کس نے؟ بادشاہ طبہ نے. بس ابھی یہ ارادہ کرنا تھا نا تو اسی وقت اللہ نے اس بادشاہ پر ایک مرض لائق کر دیا, یعنی ایک بیماری لاگو کر دی اور وہ مرنے کے قریب ہو گیا. سارے لوگ اس کے جو جلوس کے تھے نا سب پریشان ہو گئے. کب یہ بادشاہ اچھا کیسے ہوگا؟ اس میں سے جو ایک اہل کشف تھا نا اس نے بتایا, کہا اگر بادشاہ جان کی امان دے دے نا تو بتا دوں. کہا کیا؟ کہا میری جان بخش دے تو بتا دوں. کہا جا تیری جان بخش دی. کہا تمہیں یہ زمینی مرض نہیں ہے. کہا تو؟ کہا یہ آسمانی بھیجا گیا مرض ہے, یعنی اللہ کی جانب سے تمہیں یہ سزا ہے. کہا کس بات کی؟ کہا تمہاری نیت میں کوئی خیال آیا تھا, یعنی دل میں کوئی خیال گزرا اور کسی برے ارادے سے تم نے اپنا ارادہ پکا کیا تھا دل میں. تو کہا ہاں یہ مکہ شریف میں جو کعبہ ہے اس کو گرانے کی میں نے بات سوچی تھی. کہا ابھی ارادہ بدل دے, اللہ شفا دے دے گا. اب یہاں سے راجکوٹ والوں کو ایک بات سمجھ جانی چاہیے کہ بادشاہ طبہ اگر کعبے کو ڈھانے کا ارادہ کرتا ہے نا اللہ اسی وقت پکڑ فرما لیتا ہے. ہمارے یہاں مسجد میں کوئی پہرے بیرے نہیں ہوتے کوئی نہیں ہوتے. ہم نے تو کبھی نہیں دیکھا کہ ہماری مسجدوں پہ گن لے کے کوئی کھڑا ہو. بالکل تالے بھی کبھی کبھی تو کھلے رہتے ہیں, اللہ ماشاءاللہ ایک دروازہ تو کھلا ہی رہتا ہے تاکہ کوئی بھی رات میں بھی تہجد پڑھنے کے لیے بھی آئے. یہ مسجدوں کی حفاظت ہم مسلمان نہیں, اللہ کے مقدس فرشتے فرماتے ہیں اور یہ اللہ کا گھر ہے. اور یہ بات عام بات نہیں ہے, یہ تاریخ سے ثابت ہے. بادشاہ طبہ نے خالی ارادہ کیا نا تو اللہ نے موت کے قریب کر دیا. اور جیسے وہ اہل کشف نے کہا ارادہ بدل دو ابھی شفا ملے گی, جیسے اس نے ارادہ بدلا نا تو اللہ نے اسی وقت شفا عطا فرما دی. اور جیسے شفایاب ہوا نا تو اس نے کہا
مکہ والے تو دیکھنے نہیں آئے لیکن میں خود کعبہ دیکھنے تو ضرور جاؤں گا. یعنی جس کو ڈھانے کی نیت کروں تو میری یہ حالت ہو جائے آخر یہ ہے کیا وہ دیکھنے جاؤں گا. اور جب بادشاہ تبا گیا نا تو اس نے کیا دیکھا؟ وہی 4 دیواری ہے جو آج بھی ہے. تو اس نے کہا یہی کعبہ شریف ہے؟ کہا ہاں. کہا اس پہ غلاف نہیں رکھتے؟ کہا نہیں. تو اس نے کہا سب سے بہترین غلاف بنواؤ تاکہ تبا سب سے پہلے کعبہ شریف کو غلاف پہنائے. اور اس نے اس زمانے میں ایک غلاف یعنی چادر ڈال کر اس نے کعبہ شریف کی دیواروں کو ڈھانکا اور اس کے بعد مکہ شریف کے سارے لوگوں کو اکٹھا کیا اور اس نے مکہ شریف کی عظمت کی خاطر اور کعبے کی عظمت کی خاطر سب لوگوں کو نیاز تقسیم کی کھانا کھلایا. اور اس کے بعد اس کے ساتھ جو علماء تھے نا ان سے کہا کہ میرا ایک خط ہے نا. کہا ہاں. کہا یہ کعبہ شریف اور مکہ شریف جن کے قدموں کی برکتوں سے آباد ہونے والا ہے نا. کہا ہاں. کہا ان کے نام میں ایک خط پیش کرتا ہوں. جیسے علماء کے سامنے یہ خط پیش کرنا چاہا نا تو ان میں سے کسی نے کہا حضور. کہا کیا؟ کہا یہ مکہ ہے, قریب میں ایک مدینہ ہے جہاں رسول اللہ کا مزار پر نور بننے والا ہے. یعنی حضور جب آئیں گے اسی مکہ میں آئیں گے, ہجرت کر کے مدینہ جائیں گے تو کم از کم ایسا کرتے ہیں کہ اس شہر میں چلتے ہیں. یہ بادشاہ تبا وہاں سے چل کر مدینۃ الرسول آیا اور اس نے مدینۃ الرسول میں آ کر اس شہر کو آباد کیا اور اس نے اس شان سے اس شہر کو آباد کیا. اور اس نے ساتھ ساتھ میں ایک خط دیا اور اس نے یہ کہا تھا اپنے ان علماء سے, کہا یہ خط کی وصیت یکے بعد دیگرے کرتے جانا یہاں تک کہ جب رسول اللہ مبعوث ہو جائیں تو میرا غلامی کا یہ خط جو ہے رسول اللہ کے ہاتھوں میں پیش کر دینا. یہ 2 روایتیں ملتی ہیں جس کے ذریعے سے پتا چلتا ہے کہ مکہ بھی یہ بھی ادب کی خاطر ہے اور مدینہ بھی ادب کی خاطر ہے. اگر اس میں ایک ذرہ برابر بھی کوئی بے ادبی کا سوچتا ہے تو اللہ کی طرف سے اس کا انتقام لیا جاتا ہے. اور باقاعدہ وہ علماء ان کی نسلیں در نسلیں نسلیں در نسلیں یہ خط منتقل ہوتا رہا یہاں تک کہ رسول اللہ جب مدینہ شریف ہجرت کر کے آئے تو حضرت ابو ایوب انصاری کے ہاتھ تک وہ خط پہنچ چکا تھا. اور وہ خط حضرت ایوب انصاری نے جب حضور تشریف لے آئے مدینۃ الرسول میں تو انہوں نے اپنے ایک غلام سے یا اپنے ایک دوست سے کہا جن کا نام ابو الیعلا اس طرح نام بتایا جاتا ہے, کہا یہ خط جو ہے نا وہ حضور کو پیش کر دینا ہے. اور جیسے ہی وہ حضور کے قریب آئے نا اپنی آستین میں خط چھپائے ہوئے ہیں اور وہ انتظار کر رہے ہیں. ابھی انتظار کر ہی رہے تھے نا تو حضور نے خود ہی فرمایا, کہا اے ابو ایوب انصاری کے بھیجے ہوئے بندے وہ میرا خط مجھے دے دے جو بادشاہ تبا نے لکھ کے دیا. یعنی حضور نے اسی وقت وہ خط لیا, پڑھا تو اس نے اس زمانے میں خط کا مضمون یہ ملتا ہے اس نے یہ عرضی لکھی تھی, کہا یا رسول اللہ میں نے آپ کی ولادت کی جگہ یعنی جہاں آپ کا جنم ہوا اور جہاں آپ ہجرت کر کے اپنا مسکن بنائیں گے اور آخری آرام گاہ بنائیں گے, میں نے ان دونوں جگہوں کی عظمتیں اپنے دل میں بچھا لی ہے. جب آپ کے مسکنوں کی یہ شان ہے تو آپ کی ذات والا صفات کا عالم کیا ہوگا. میں سب سے پہلے کلمہ پڑھتا ہوں اور پہلے آپ کی امت میں داخلہ لینے کا اعلان کرتا ہوں. سبحان اللہ. اور اس نے رسول اللہ پر ایمان لانے والا خط یہ عرضی کر کے لکھا, کہا حضور آپ کے غلاموں میں بادشاہ تبا کو قبول فرما لیں. یعنی اس زمانے سے پتہ یہ چلا دور سلیمانی میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد پڑھا گیا اور بادشاہ تبا کے زمانے میں بھی حضور کا میلاد پڑھا گیا. یہاں تک کہ وقت بیتتا گیا یہاں تک کہ دور شیخ عبد المطلب آیا اور اس دور میں حضرت شیخ عبد المطلب کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا جو پس منظر ہے انہوں نے خود اپنی زبانی بیان کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ جس رات حضور تشریف فرما ہونے والے تھے جس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ 12ویں شب تھی, وہ 12ویں شب آپ فرماتے ہیں کہ میں حرم میں موجود تھا اور میں نے اچانک کیا دیکھا کہ کعبہ حضرت آمنہ کے گھر کی طرف جھک رہا ہے. اور جب میں نے یہ جھکتے دیکھا تو میں نے یہ سوچا کہ میں خواب دیکھ رہا ہوں, تو میں نے اپنی آنکھیں مسل لی اور باقاعدہ مطلب وہ پس منظر دیکھا اور اس کے بعد ایک نور دیکھا. بہت ساری چیزیں دیکھنے کے بعد وہ فرماتے ہیں کہ صبح جب سرداران قریش آئیں گے نا تو میں یہ بات عرض کروں گا. اور جیسے حضرت شیخ عبد المطلب نے انتظار کیا, صبح سب لوگ آئے نا تو ہر کوئی ایک دوسرے کا اعجاز بتا رہا تھا کہ آج میں نے یہ دیکھا. شیخ عبد المطلب نے فرمایا ہو نہ ہو اسی مکے کی سرزمین پر کوئی واقعہ پیش آیا ہے, میں نے آج دیکھا ہے کہ کعبہ حضرت آمنہ کے گھر کی طرف جھکتا ہوا دیکھا ہے.
یعنی سجدہ ریز دیکھا ہے، اور مجھے یہ اندازہ لگا کہ آج کوئی واقعہ پیش آیا ہوگا۔ اور جب سارے سردار سنا چکے، اس کے بعد فرماتے ہیں جب میں حضرت آمنہ کے گھر کی طرف بڑھا اور دروازے پر میں نے دستک دی تو دروازے پر میں نے ایک بندے کو دیکھا جو قد آور ہے اور اس کے ہاتھ میں ایک تلوار ہے، اور وہ حضرت آمنہ کے دروازے پر کھڑا ہے، اور کہا عبد المطلب اندر داخل نہیں ہو سکتے۔ میں نے کہا کیوں؟ کہا آج وہ نور والا آیا ہے، یعنی محبوب تشریف لا چکے ہیں۔ اس نے کہا وہ نور والا آیا ہے، اور آج نہیں بلکہ 3 شبانہ روز تک صرف اس نور والے کا دیدار صرف اللہ کے فرشتے کریں گے۔ اس وقت تک کسی کو اجازت نہیں ہوگی آپ یہاں ٹھہر جائیں۔ شیخ عبد المطلب فرماتے ہیں کہ ایسا لگتا تھا جیسے میری زبان کسی نے چھین لی ہو، یعنی میں 3 شبانہ روز خاموش کھڑا رہا۔ جب 3 دن بیت گئے اس کے بعد میں اندر داخل ہوا نا تو حضرت آمنہ سے ملا۔ حضرت آمنہ سے میں نے پوچھا، کہا آمنہ کیا بات ہے؟ جو نور تمہاری پیشانی میں چمکتا تھا وہ میں دیکھ نہیں رہا ہوں؟ تو کہا تمہیں مبارک ہو، تمہارے بیٹے عبداللہ کے یہاں ایک بیٹے نے جنم لیا ہے، اور حضور کی آمد کی خوشخبری سنائی نا تو حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں کہ میری مطلب خوشی کی انتہا نہ رہی۔ میں نے کہا آمنہ جلدی کر، اسے میں ایک نظر دیکھنا چاہتا ہوں۔ کہا آپ دادا ہو کر بھی دیکھ نہیں سکتے۔ کہا کیوں؟ تو کہا دیکھ اس لیے نہیں سکتے کہ 3 شبانہ روز تک تو نوری فرشتوں نے دیدار کیا۔ کہا ہاں۔ کہا جب وہ میرے جھولے میں رکھ کر اور میری گود میں رکھ کر گئے نا تو اچانک ایک نوری شخصیت آئی اور انہوں نے میرے ہاتھ سے ایسے اس کو لیا ہے اور وہ لے کر جانے لگے۔ میں نے کہا کہاں لے جا رہے ہو؟ کہا کائنات کے چپے چپے اور حصے کو دکھانے کے لیے لے جا رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور میں نے پوچھا اس کو دکھانے کا کیا مقصد ہوگا؟ کہا کائنات میں جب یہ دنیا میں تشریف لائے تو جبریل نے ایک جھنڈا مشرق میں ایک مغرب میں ایک کعبے کی چھت پر لگایا اور یہ جھنڈے اعلان کر رہے ہیں کہ مشرق سے مغرب تک اگر کسی کا قبضہ ہوگا اور کوئی سلطان الانبیاء بن کر آیا ہے تو آمنہ یہ تیرا بیٹا محمد بن کر آیا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن میلاد مصطفیٰ۔ اور کہا وہ لے کر گئے، وہ گئے ابھی تک آئے نہیں ہیں۔ جب یہ سنا نا حضرت شیخ عبد المطلب نے تو رہا نہیں گیا، تھوڑی دیر ہوئی نا تو جھولے میں حضور تشریف فرما ہوئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت آمنہ نے اٹھایا اور شیخ عبد المطلب کے حوالے کیا، اور حضرت شیخ عبد المطلب نے پھر سرداروں میں اعلان کیا اور پورے مکے میں باقاعدہ حضور کی آمد کی خوشی میں شیخ عبد المطلب نے اپنے زمانے کے اعتبار سے کھانا تناول فرمایا، یعنی سب کو نوش کرایا اور کھلایا پلایا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ شان کے ساتھ بھیجا تھا کہ حضور کی ولادت کے ساتھ 3 روایتیں یہ ملتی ہے کہ جب حضور تشریف لائے تو سب سے پہلے سجدہ کیا۔ دوسرے روایت یہ ہے کہ حضور نے سب سے پہلے لا الہ الا اللہ انی رسول اللہ پڑھا، اور تیسری روایت یہ ملتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آتے ہی اپنی امت کی بخشش اور مغفرت کی دعا فرمائی۔ یہ تینوں روایتیں صاحب معارج النبوت نے اپنے انداز میں لکھی ہیں۔ اور اسی کے ساتھ چند روز ہوئے تو حضرت ثوبیہ نام کی ایک باندی تھی جو ابو لہب کی کنیز تھی، اس نے بھی آپ کو جو ہے دودھ پلایا اور حضرت ماں آمنہ نے پلایا، اور اس کے 7 روز کے بعد غالباً مکے میں وہ حضرت حلیمہ سعدیہ وغیرہ اور وہ عورتیں آ چکی تھی، اور پورے مکے میں انہوں نے جہاں جہاں بھی بچے ان کو میسر آئے ان سب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر سارے بچوں کو لیا۔ شیخ عبد المطلب جب حضرت آمنہ کے پاس آ کر پوچھتے ہیں کیا میرے محمد کو بھی کسی نے پسند کیا؟ تو کہا کہ ساری عورتیں آئی ضرور لیکن وہ نکل جاتی تھی، چلی جاتی تھی۔ حضرت شیخ عبد المطلب فرماتے میں باہر نکلا اور جیسے ہی جا رہا تھا نا تو سامنے سے حضرت حلیمہ سعدیہ تشریف لا رہی تھی، اور جیسے ہی میری پہلی ملاقات ہوئی میں نے پوچھا کہاں سے ہو؟ کہا فلاں قبیلے سے ہوں۔ کہا نام کیا ہے؟ کہا حلیمہ۔ کہا حلم سے ایک تعبیر یہ ہے کہ تمہیں برداشت کرنے کی طاقت زیادہ اللہ نے عطا فرمائی ہے۔ کہا سعد سے مراد یہ ہے کہ نیک بختی، میں تمہیں ایک بیٹا بتاتا ہوں اگر تم لے جاؤ گی نا تو اس کے ذریعے سے اللہ تمہیں غنی فرما دے گا، لیکن یاد رکھنا ان کے والد کا سایہ جو ہے وہ اٹھ چکا ہے سر سے، آپ اسے قبول کرے گی؟ حضرت حلیمہ سعدیہ کا شوہر کہتا ہے
کہا کہ میں نے حلیمہ سے کہا ایک کام کرتے ہیں، جب سارے بچے لوگ لے گئے ہیں، اب یہی ایک بچہ بچا ہے، تو چلنا ایک نظر دیکھ آتے ہیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہے جیسے میں حضور کے جھولے مبارک کے قریب گئی اور حضور اپنی شان شان جھولے مبارک میں اپنی چشمان مقدس بند کیے ہوئے محو آرام ہیں، اور جیسے ہی میرے قدموں کی آہٹ سنی نا تو ایسا لگ رہا تھا دور و نزدیک کے سننے والے وہ کانے لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ حضرت حلیمہ کہتی ہے کہ ابھی میں ہاتھ بڑھا رہی تھی، اتنے میں چشمان نگاہیں جو ہیں حضور نے اٹھائی، اور ایسا لگ رہا تھا جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا۔ اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ میں نے حضور کو جھولے سے اٹھایا اور اپنے سینے سے لگایا، بوسہ دیا، اور اسی وقت حضور کی محبت اللہ نے میرے دل میں پیدا فرما دی، اور ایسا لگ رہا تھا کہ اب کوئی بچہ ملے یا نہ ملے، لے کے جاؤں گی نا تو محمد عربی کو لے کے جاؤں گی۔ اس کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ میں نے وہیں دودھ نوش کرانا چاہا تو ایک سائیڈ سے حضور نے دودھ نوش فرمایا، اور جب دوسری سائیڈ میں نے پیش کیا نا تو حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے اپنے رخ انور جو ہے نا وہ پھیر لیا، یعنی حضور آتے ہی دودھ پیتے کے زمانے میں حضور بتا رہے ہیں، کہا حلیمہ ایک سائیڈ میرا حق تھا میں نے پی لیا، دوسری سائیڈ جو ہے نا میرا رضائی بھائی پیے گا، یعنی بھائی کے حقوق حضور نے بچپن سے بتائے۔ اور اس کے بعد چند روز آپ رکی اور حضرت ماں آمینہ نے بڑی شان سے ان کی مہمان نوازی کی، اور اس کے بعد حضرت حلیمہ سعدیہ حضور کو اپنی شان جب لے کر چلنے لگی تو حضرت حلیمہ کہتے ہیں کہ جب میں کعبہ شریف کے قریب لے گئی اور حضور کو جب کعبہ شریف کے بالکل قریب کیا نا تو ایسا لگتا تھا کہ کعبہ شریف میں جیسے جنبش آئی ہو اور حجر اسود آگے بڑھ کر جیسے حضور کو بوسہ لینا چاہتا ہو، یعنی اس شان سے میں نے یہ سارا پس منظر دیکھا اور اپنے شوہر کو بھی بتایا، اور ساتھ لے کر جب میں چلی تو جس اونٹنی پر حضور کو میں نے بٹھایا یا جس کھچر یا اس پر سواری پر میں نے بٹھایا وہ لائی تھی تو بیمار تھی، اور جب حضور تشریف فرما ہو گئے نا تو وہ تیز رفتار چلنے لگی، اور اس شان سے وہ اونٹنی چلی کہ مجھ سے پہلے جو عورتیں جا چکی تھی وہ ساری کی ساری عورتوں سے میں جب آگے نکل گئی تو لوگوں نے پوچھا حلیمہ کیا سواری بدل کر آئی ہے؟ میں نے کہا سواری تو نہیں بدلی، میں نے سوار بدل لیا۔ یعنی حضور کے صدقے میں اللہ رب العزت نے اس شان سے سواری کو شفا عطا فرما دی تھی، اور جہاں جہاں سے حضرت حلیمہ سعدیہ گزرتی تھی وہاں سے لوگ جو ہے جانور گزرتے، چرند پرند گزرتے، درخت گزرتے، یہ ساری چیزیں حضرت حلیمہ کو مبارکباد کہتے ہوئے کہتے تھے حلیمہ مبارک ہو تیرے گھر سید الابرار آ رہا ہے، حلیمہ تجھے مبارک ہو تیرے گھر سید الانبیاء آ رہا ہے۔ اس شان سے سب مبارکباد دیتے جاتے۔ ایک طویل سفر کے بعد جب حضرت حلیمہ سعدیہ اپنے قبیلے میں اور اپنے گھر میں پہنچی نا تو وہ خود بیان کرتے ہیں کہ حضور کی آمد کے ساتھ اللہ نے ہمارے شہر سے قحط سالی کو دور فرما دیا، اور قحط سالی کے ساتھ ساتھ جو قریب قریب کے ہمارے علاقے کے جانور تھے جو دودھ کے ان کے تھن خشک ہو چکے تھے، حضور کیا تشریف لائے، اللہ نے سب کو دودھ والا بنا دیا۔ اور حضرت حلیمہ نے کم و بیش 2 سال مکمل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا دودھ نوش کروایا، اور 2 سال میں کئی ایسے واقعات حضرت حلیمہ سعدیہ نے بیان کیے۔ اس میں سے ایک واقعہ یہ بیان کرتی ہیں کہ جب حضور اپنی شان 2 سال کے مکمل ہو گئے تو میں خود حضرت آمینہ کے پاس انہیں لے کر گئی، اور مکہ جا کر میں نے کہا کہ آپ اپنے بچے کو قبول فرمائیں، اور یہ سارے منظر جو انہوں نے دیکھے تھے وہ پیش کیے۔ لیکن حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی کہ حضرت آمینہ سے میں نے کہا اگر آپ اجازت دیتی ہوں تو چند سال اور میں محمد عربی کو لے جاؤں، یعنی یہ 2 سال تو مکمل کر چکی تھی جو دودھ پینے کا زمانہ تھا، اس کے سوا وہ تشریف لے جانے کے لیے کہہ رہی تھی کہ میں حضور کو لے جانا چاہتی ہوں۔ حضرت آمینہ نے مشورہ دیا، کہا آپ اگر چاہتی ہیں تو میں آپ کو منع نہیں کرتی، آپ ضرور لے جائیں، اس لیے کہ دیہاتوں کی آب و ہوا کی بنیاد پر میرا بیٹا جو ہے اچھے انداز میں پروان چڑھے گا۔ جب وہ لے کر گئی اور لے جانے کے بعد حضور اس زمانے میں کم و بیش چند سال کے ہو گئے نا تب تک حضرت حلیمہ سعدیہ کے گھر پہ موجود رہے، لیکن حضور کی شان یہ تھی کہ جیسے عام بچے جو سال بھر میں بڑھتے ہیں نا تو حضور 1 مہینے میں بڑھتے تھے، جیسے 1 ہفتے میں جو بچے بڑھتے ہیں حضور 1 دن میں بڑھتے تھے۔ اس شان سے حضور چند سال میں ہی باقاعدہ اپنے قدم ناز سے چلتے پھرتے ہو گئے، اور حضور چلنے پھرنے لگے۔ ایک دن اپنے بھائیوں کو حضرت شیمہ جو آپ کی بہن تھی رضائی بہن، ان کو دیکھا نا کہ کہیں جا رہی ہیں تو اماں سے پوچھا حضرت حلیمہ سعدیہ سے، کہا ان کو کہاں لے جا رہی ہے؟ تو کہا بچے یہ بکریاں چرانے لے جا رہے ہیں۔ کہا جب بھائی بہن جاتے ہیں تو مجھے بھی جانے کی خواہش ہے،
میں بھی جا سکتا ہوں؟ حضرت حلیمہ سعدیہ نے فرمایا بیٹے وہاں درندے ہوتے ہیں، وہاں جانور ہوتے ہیں جنگل کے، آپ نہ جائیں تو بہتر ہے، لیکن ضد کی، اور جب ضد پر آئے نا تو حضور کی والدہ رضائی ماں حضرت حلیمہ سعدیہ نے اجازت دی، اپنی بیٹی اور بیٹے سے کہا ان کا خیال رکھنا۔ جب وہ تشریف لے گئے نا تو جیسے ہی جنگل میں پہنچے تو حضرت شیمہ بیان کرتی ہے کہ باقاعدہ حضور جہاں جہاں چلتے تھے بادل سایہ کرتے ہوئے چلتے تھے، اور جس درخت کے قریب حضور کرم فرما ہوتے، اگر سورج کی پرچھائی کے مطابق اگر سایہ درخت کا ادھر پڑتا ہوتا اور حضور ادھر بیٹھتے تو باقاعدہ وہ درخت ایسے جھک جاتا تاکہ ایسا لگتا تھا جیسے وہ حضور کو سلامی دے رہا ہو۔ یعنی یہ سارا پس منظر حضرت شیمہ دیکھتی رہی، یہاں تک کہ ایک دن وہ بھی آیا کہ حضرت شیمہ دوڑتی ہوئی اپنی والدہ کے پاس آئی اور ان کا بھائی بھی آیا۔ کہا ماں غضب ہو گیا۔ کہا کیا ہوا؟ کہا اپنا بھائی جو عربی بھائی ہے نا۔ کہا ہاں۔ کہا ہم جہاں بکریاں چرا رہے تھے وہاں دو بندے آئے اور انہوں نے اپنے عربی بھائی کو اٹھا لیا۔ کہا پھر لے کر کہاں گئے؟ کہا پہاڑی پر۔ تو کہا پھر کچھ کیا؟ کہا وہ تو پتہ نہیں، انہوں نے لیٹایا ضرور تھا، بس اتنا سنا۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ میں فوراً دوڑی ہوئی تشریف لے گئی، اور جیسے اس پہاڑی پر پہنچی نا تو میں نے وہاں کیا دیکھا کہ حضور بیٹھے بیٹھے مسکرا رہے ہیں، جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ حضور کو مسکراتا دیکھا، حضرت حلیمہ سعدیہ نے فوراً اپنی گود میں اٹھایا، سینے سے لگایا اور فرمایا بیٹے وہ دونوں فرد نے آپ کے ساتھ کیا کیا؟ تو حضور نے اپنی زبان اقدس سے یوں کہا کہ مائی انہوں نے میرا سینہ چاک کیا ہے، یعنی میرا سینہ چاک کیا ہے۔ تو کہا بیٹا تیرا سینہ چاک کیا تجھے تکلیف نہیں ہوئی؟ تو حضور نے جو کرتا انور پہنا ہوا تھا وہ کھول کر دکھایا۔ کہا مائی مجھے ایک ذرے برابر بھی تکلیف نہیں ہوئی ہے، انہوں نے جیسا سینہ چاک کیا تھا ایسا جوڑ بھی دیا ہے، اور کوئی چیز انہوں نے اندر داخل کر دی ہے۔ جب یہ ساری باتیں حضرت حلیمہ سعدیہ نے سن لی پھر فرمایا کہا بیٹا اور بھی کوئی معاملہ پیش آیا؟ تو حضور اپنی شان بیان کر رہے ہیں، یعنی یوں کہا جا سکتا ہے کہ شان مصطفیٰ بزبان مصطفیٰ۔ حضور بچپن میں حضرت حلیمہ سعدیہ سے کہتے ہیں وہ دونوں بندے جو آئے تھے نا، کہا ہاں، کہا انہوں نے جب میرا سینہ چاک کر لیا اس کے بعد مجھے بٹھا دیا، اور ایک بندہ گیا اور وہ ترازو لے کر آیا اور ترازو میں مجھے ایک سائیڈ بٹھا دیا، اور 10 بندوں کو لے کر اس نے دوسرے ترازو میں بٹھایا۔ ماں تیرا محمد 10 پر بھاری نظر آیا۔ اور جیسے یہ کہا نا تو حضرت حلیمہ نے پھر ایک بوسہ دیا پیشانی پر۔ کہا بیٹے اور کیا ہوا؟ کہا وہ 10 جو آئے تھے ان کو چھوڑ آیا وہ فرشتہ وہ بندہ، اور پھر 100 کو لے آیا، یہاں تک کہ 1000 کو لے آیا، 10,000 کو لے آیا، اور وہ میرے سامنے مقابلے کے لیے ترازو میں تولتے رہے۔ ماں وہ جتنے لاتے گئے سب پر تیرا بیٹا محمد بھاری نظر آیا۔ سبحان اللہ۔ اور جب حضور کی یہ شان حضرت حلیمہ سعدیہ نے سنی اس کے بعد فرشتوں نے جو آخری کلام کیا نا وہ حضور سناتے ہیں۔ کہا مائی آپس میں وہ ایک دوسرے کو دیکھ کے کہتے تھے، کہا اب ان کا وزن نہ کرو، اگر ساری کائنات کو اس میں لا کر رکھ دو تو سب پر محمد بھاری نظر آئیں گے۔ یہ کہہ کر وہ تشریف لے گئے، اور اس کے بعد جب آپ بڑے ہو گئے، یعنی حضور اپنی شان جب وہ اعلان نبوت ہو چکا، صحابہ کی بھرمار ہیں، اور ایک زمانے کے بعد حضرت حلیمہ سعدیہ جب ملنے آئی نا تو حضور نے کرم یہ فرمایا کہ حضور اس وقت گوشت تقسیم فرما رہے تھے، اور دور سے حضرت حلیمہ سعدیہ کو دیکھا نا تو حضور اپنی شان اپنی ماں کے احترام کے لیے کھڑے ہو گئے، اور جب وہ تشریف لائی اپنی چادر بچھائی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی محبت سے باتیں کی، اور اپنا جو بچپنا تھا نا وہ حضرت حلیمہ سعدیہ کی زبانی سنا۔ یعنی حضور نے یہ ساری باتیں حضرت حلیمہ سعدیہ سے سننے کے بعد انہیں رخصت کیا۔ صحابہ نے پوچھا حضور یہ کون ہے؟ تو حضور نے فرمایا یہ میری رضائی ماں حلیمہ سعدیہ ہے۔ اور ایک روایت یہ ملتی ہے کہ حضور نے مدینۃ الرسول میں ایک زمانہ بیت گیا اور حضور کسی علاقے پر جنگ کے لیے تشریف لے گئے، اور وہاں کے لوگ جب قیدی بن کر آئے اور اس علاقے کے لوگ قیدی جو بن چکے تھے باقاعدہ ان کو چھڑانے کے لیے وہاں کے لوگوں نے چندہ اکٹھا کیا تاکہ فدیہ دیں، اور جیسے وہ فدیہ دینے کے لیے سارے لوگوں نے پیسہ جمع کرتے کرتے، اور وہ علاقہ وہی تھا جہاں رسول اللہ نے بچپن گزارا تھا، تو اسی بچپنے میں حضرت شیمہ بھی تھی، اور اب تو وہ بڑی ہو چکی تھی۔ جیسے وہ حضرت شیمہ کے دروازے پر گئے نا تو حضرت شیمہ نے پوچھا کہ یہ جمع پیسہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ کہا ہمارے گاؤں کے کچھ لوگ جو ہے قید کر لیے گئے ہیں اور ان کو چھڑانے کے لیے فدیہ دینا، اس لیے رقم جمع ہو رہی ہے۔ اور جب پیسہ جمع کرنے کی بات کی تو کہا قید کس نے کیا ہے؟ کہا مدینۃ الرسول کے محمد عربی نے قید فرمایا ہے۔ اور جیسے حضرت شیمہ نے حضور کا نام سنا برجستہ کہا
محمد عربی نے قید کیا؟ کہا ہاں۔ کہا پیسہ جمع کرنا بند کر دو، تمہارے سارے قیدیوں کو چھڑانے کی ذمہ داری شیما لیتی ہے۔ اور جب یہ کہا نا تو لوگوں نے کہا آپ محمد عربی کو پہچانتی ہیں؟ تو کہا میں نے ان کا دودھ پینے کا زمانہ دیکھا ہے اور میں ان کی رضائی بہن ہوں، اور اگر آپ کو وشواس نہ ہے تو پروٹوکول کے ساتھ مجھے لے جائیں اور آپ دیکھیں کہ شیما کا احترام اور مقام محمد عربی کی نظر میں کتنا ہے۔ یہ کہہ کر جب سارے لوگ حضرت شیما کو لے کر گئے نا تو صحابہ ایک خیمے کے اندر حضور کا پہرا دے رہے ہیں۔ جیسے حضرت شیما آگے بڑھی تو تلواریں جو سونتی ہوئی تھی نا، حضرت شیما نے اسے ہاتھ سے ہٹائی۔ صحابہ نے کہا جانتے نہیں ہو اندر حضور تشریف فرمائیں، آپ اندر نہیں جا سکتی۔ حضرت شیما کو حضور کی ذات پر کتنا یقین تھا، برسوں بیت گئے تھے، کہاں بچپنا اور کہاں جوانی کا دور، لیکن حضرت شیما جانتی تھی جو بچپن میں محمد جانتے ہیں نا وہ جوانی میں بھی جانتے ہیں۔ کہا تلواریں ہٹاؤ، مجھے نہیں جانتے ہو کون ہوں؟ کہا نہیں۔ کہا میں محمد عربی کی بہن ہوں، یعنی رضائی بہن حضرت حلیمہ کی بیٹی تھی یہ، اور حضور نے حضرت حلیمہ کا دودھ نوش فرمایا تھا تو اس انداز سے یہ رضائی بہن تھی۔ تو کہا میں محمد عربی کی بہن ہوں۔ اور جیسے صحابہ نے یہ سنا نا کہ رسول اللہ کی بہن ہے تو نگاہیں جھک گئی، تلواریں سائیڈ میں کر لی اور بڑے احترام کے ساتھ خیمے میں داخل کیا۔ اور جیسے حضور نے حضرت شیما کو دیکھا تو حضور کھڑے ہو گئے اور حضور نے ارشاد فرمایا بہن تو نے کیسے تکلیف گوارا کر لی، اگر تو مجھے یاد کر لیتی تو میں تیرے تک آ جاتا، یعنی تیرے قبیلے تک آ جاتا، آخر تو نے یہاں قدم رنجا کیوں فرمائے؟ قربان جائیں، میں اپنے تمام بھائیوں سے بھی گزارش کروں گا کہ حضور جہاں ایک اپنی والدہ کا احترام بتاتے ہیں وہاں بھائیوں کو اپنی بہنوں کا بھی احترام بتاتے ہیں۔ ارشاد فرمایا شیما آخر بات کیا ہے کہ تجھے یہاں تک آنا پڑا؟ حضرت شیما نے کہا میں نے سن رکھا ہے کہ آپ نے میرے گاؤں والوں کو قید کر رکھا ہے، میں صرف اس لیے یہ کہہ کر آپ کی ذات پر یقین اور بھروسہ کر کے آئی ہوں کہ میں نے گاؤں والوں کو یہ بات دہرا دی ہے کہ مجھے لے چلو، مجھے دیکھتے ہی محمد عربی گاؤں والوں کو آزاد فرما دیں گے، اور میرے اس کہنے کی لاج رکھ لینا۔ بس حضور نے کسی سے نہ پوچھا، کہا شیما آپ کی آمد کی بنیاد پر میں سارے قیدیوں کو آزادی عطا فرما رہا ہوں، اور کسی سے کوئی فدیہ نہ لیا۔ جب صحابہ کے لیے باہر حضور تشریف لائے فرمایا سارے قیدیوں کو چھوڑ دو، اور جیسے یہ کہا نا تو حضرت شیما خوش ہو گئی، اور اس کے بعد حضور نے اپنی شان انہیں رخصت کیا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ جب بھی جنگوں میں قیدی قید ہوتے تھے نا تو آپ نے کبھی بھی بغیر مشورے کے کسی کو آزاد نہیں کیا، آج بغیر مشورے کے آزاد کرنے کی وجہ؟ کہا صرف میں نے اپنی بہن کی محبت کی خاطر آزاد فرمائے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور کردار ہمیں بتا رہے ہیں کہ حضور نے اپنی بہنوں کے ساتھ یہ سلوک کیا اور یہ کائنات میں پیغام دیا۔ آج بھی الحمدللہ ہم جو حضور کا میلاد مناتے ہیں تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ محمد عربی کا تذکرہ کر کے لوگوں کو آتنکوادی بناتے ہیں، لوگوں کو ٹیررسٹ بناتے ہیں۔ ہم نے کہا نہیں، ہم حضور کا پیغام دیتے ہیں تو دنیا کو امن کا پیغام دیتے ہیں، حضور کا پیغام دیتے ہیں تو لوگوں کو اخلاق کا پیغام دیتے ہیں، حضور کا پیغام دیتے ہیں تو لوگوں کو ہمدردی کا پیغام دیتے ہیں، اور محمد الرسول اللہ جو دین لے کر آئے ہیں وہ سراپا امن کا نام ہے، اور اسلام جہاں جہاں بھی پہنچا ہے امن کا جھنڈا گاڑتا ہوا پہنچا ہے۔ اور آپ تمامی احباب سے بھی گزارش کروں گا، آج کی رات صبح بہارا کی رات ہے، آپ یہاں سے جانے کے بعد صبح بہارا کا انتظار کریں گے، جہاں جہاں بھی محفلیں ہوں آپ شرکت بھی کریں گے، لیکن صبح صادق کے وقت جب پہنچیں موئے مبارک کا دیدار کریں گے، درود و سلام پڑھیں گے اور اللہ کے گھر میں رہیں گے تو اللہ سے امید کریں کہ حضور کے موئے مبارک کی برکتیں میں نے جو کل کی گفتگو میں بتائیں تو آپ ضرور ایک چیز وہاں حاضر ہو کر مانگنا، اور وہ چیز یہ ہے کہ جب بھی کوئی بڑی چیز سامنے ہو اور اس وقت مانگی جائیں تو چھوٹی موٹی چیزیں نہ مانگی جائیں۔ ہاں، اس میں سے اولین ترین فقیر برکاتی کی ایک رائے یہ ہے، مشورہ جس کو سمجھ لیں، کہ حضور کے موئے مبارک کے دیدار کرتے وقت حضور سے حضور کی شفاعت مانگیں، اس لیے کہ حضور کی شفاعت جس سے میسر آ گئی نا اس کی دنیا بھی آباد ہے اور اس کی آخرت بھی آباد ہے۔ اس کی ایک مثال پیش کر کے اپنی گفتگو ختم کر دوں کہ قیامت کے دن حضور اپنی شان اپنی ساری امت کی شفاعت فرمائیں گے، یعنی جس کے سینے میں رائے کے برابر بھی ایمان ہوگا نا حضور اس کی بھی شفاعت فرمائیں گے۔ اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایمان قیمتی کتنا ہوگا کہ ایک رائے کے برابر بھی ایمان ہوگا تو حضور اسے جہنم سے نکال لیں گے، اور یہ اختیار اللہ اپنی شان اپنے محبوب کو عطا فرمائے گا، اور فرمائے گا کہ محبوب زندگی میں جس نے ایک بار آپ کا کلمہ پڑھا ہے اور وہ جہنم میں ہو تو آپ اپنے ہاتھوں سے اسے جہنم سے نکال لیں۔
یہ قیامت کے دن پس منظر ہوگا جو حضور کی شفاعت کبریٰ کا مطلب یہ شان ہوگی. لیکن حضرت انس نے ایک دن پوچھ لیا, کہا یا رسول اللہ قیامت کا منظر تو بڑا وحشتناک ہوگا اور وہاں سارے لوگ اکٹھے ہوں گے اور وہاں کوئی ایسا بندہ نہیں ہوگا جو وہاں موجود نہ ہوگا اور اتنی بڑی تعداد میں انسان اور جنات کا مجمع ہوگا. حضور اگر آپ کو کہیں تلاش کروں تو آپ کا انس آپ کو کہاں تلاش کریں؟ اور یہ حضرت انس حضور کے خداموں میں 10 سال تک رسول اللہ کے خادم رہے. انہوں نے یہ عرضی پیش کی, کہا حضور میں آپ کو تلاش کرنا چاہوں تو کہاں تلاش کروں؟ تو حضور نے 3 اسٹیپ بتائے. حضور نے فرمایا انس اگر میدان محشر میں مجھے کہیں تلاش کرنا ہو تو پل صراط پہ آ جانا, وہیں تجھے میں ملاقات کروں گا. یعنی پہلی ملاقات کی نشانی یہ بتائی, حضور نے ایڈریس دیا پل صراط پہ. حضرت انس نے پوچھا یا رسول اللہ آپ وہاں کیا کرتے ہوں گے؟ کہا جب میری امت گزرے گی نا, اگر کوئی گرنے کے قریب ہوگا تو میں سہارا دوں گا اور اسے سلامتی کے ساتھ پل صراط پار کرا دوں گا. یہ حضور وہاں جلوہ فگن ہوں گے اور یا رب سلم امتی کی صدائے بلند کر رہے ہوں گے. حضرت انس نے دوسرا مرحلہ پوچھا, عرض کیا یا رسول اللہ اگر پل صراط پہ میں آپ کو نہ پا سکوں تو کیا کروں؟ حضور نے فرمایا میزان یہ حوض کوثر پہ آ جانا, وہاں میں اپنی اہل بیت اور صحابہ کے ساتھ سارے امتیوں کو حوض کوثر کے جام بھر بھر کر پلا رہا ہوں گا. حضرت انس نے پوچھا یا رسول اللہ اگر میں حوض کوثر پہ بھی آپ کو نہ پاؤں تو کیا کروں؟ تو حضور نے فرمایا میزان عمل پہ آ جانا. اور یہ میزان عمل جس کو ہم ترازو کہتے ہیں نا, اسی کو میزان کہتے ہیں, جس کے 2 پلے ہوں گے اور قیامت کے دن اللہ رب العزت اس میں نیکیاں اور برائیاں تولے گا. اب کس شان سے تولے گا اس کو ہم وضاحت نہیں کر سکتے, وہ اپنی شان تولے گا. یعنی نیکی جو نیک کام کرتے ہیں نا اس میں بھی وزن ہوگا, جو برائی کرتے ہیں اس میں بھی وزن ہوگا. دعا یہ کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ بلا حساب و کتاب حضور کی شفاعت کے ذریعے جنت دے دے. لیکن وہاں میزان عمل لگے گا ضرور, حساب کتاب ہوگا. اور حضور سے جب یہ پوچھا نا, حضور نے کہا کہ میں میزان عمل پہ کھڑا ہوں گا. حضرت انس نے کہا یا رسول اللہ نے تو آپ کو سید المعصومین بنایا ہے, آپ کے صدقے میں اللہ نے امت کے اگلے پچھلے گناہ معاف فرما دیے ہیں, آپ میزان عمل پہ کیا کر رہے ہوں گے؟ تو اس وقت حضور نے ارشاد فرمایا میرے کسی امتی کی نیکیاں اگر کم ہوئی تو میں محمد وہ نیکیاں ڈال کر اسے پار لگاؤں گا. یعنی اس کے میزان عمل کے موقع پر حضور کی شفاعت یہ بھی ہوگی. اور وہاں جو لائے جائیں گے نا, اللہ اکبر. حضرت انس رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کی اس حدیث کی شرح میں ایک حدیث اور محدث نے بیان کی ہے کہ 3 اسٹیپ ایسے ہیں کہ جہاں کسی کو کسی کی نہیں پڑی ہوگی. ایک وہ ہے جب حساب کتاب شروع نہیں ہوگا تب کسی کو کسی کی پڑی نہ ہوگی. دوسرا جب پل صراط پار کریں گے تب کسی کو کسی کی پڑی نہ ہوگی. اور جب میزان عمل پر بندے کو لایا جائے گا تو ترازو پر اس کی نظر ہوگی. یہ حضرت عائشہ کے سوال پر حضور نے بتایا تھا, لیکن حضرت انس کی یہ روایت ہمیں ہمدردی دے رہی ہے اور سہارا دے رہی ہے کہ یہ 3 اسٹیپ ہے ایسے کہ کسی کو کسی کی پڑی ہو یا نہ پڑی ہو, محمد عربی کو اپنی امت کی ضرور پڑی ہوگی اور حضور اپنی امت کا ضرور خیال فرمائیں گے. تو 12 دن تک جو آپ نے حضور کا میلاد سنا اور سنایا, حضور کے نام پر آپ نے بہت کچھ کیا ہوگا. جو 12 دن میں کچھ پڑھا ہوگا, کچھ بخشا ہوگا, کچھ پیش کیا ہوگا, جو کچھ بھی کیا ہوگا نا اس کا صلہ اگر دنیا میں حضور دیتے ہیں تو بڑی کرم نوازی ہیں, ورنہ قیامت کے دن حضور اس کا صلہ سب سے بہتر صلہ عطا فرمائیں گے اور وہ ہوگا شفاعت. اس لیے جب بھی صبح بہارا میں آپ تشریف لے جائیں تو میری بات اگر یاد رہیں تو 10 بستہ حضور کی بارگاہ میں یہ عرض کریں کہ یا رسول اللہ اپنی شفاعت سے مالا مال فرمائیں, اپنی شفاعت سے مالا مال, یہ رٹن لگائیں. اور جب یہ رٹن لگا لو گے حضور کی بارگاہ کی شفاعت کے لیے ہمارے ایک بزرگ نے ایک عاشق کا واقعہ بیان کیا تھا کہ مدینۃ الرسول میں ایک باغ میں وہ تشریف لے گئے بغیر اجازت کے. جب ان کو پکڑ کے کوتوال یعنی بادشاہ کے سامنے پیش کیا نا تو انہوں نے کہا کہ اپنے مدینہ میں حضور کے باغ میں چوری کی. کہا نہیں میں نے چوری نہیں کی. کہا یہ کھجور میں بغیر اجازت کے اس لیے لیا کہ یہ حضور کا باغ ہے, رسول اللہ کا باغ ہے, اور میرے پاس ایسے کوئی عمل نہیں تھے کہ میں حضور تک پہنچ سکوں, تو کم از کم میں نے یہ مدینۃ الرسول سے باغ میں سے جو کھجور چنے نے کھانے کی کوئی خواہش نہیں ہے. یہ معاملہ جب قیامت میں میرا پیش ہونے تو نے محبوب کے کھجور چرائے ہیں تو کم از کم رب کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر میزان عمل پر یہ کہوں گا جس کے باغ سے کھجور لیے ہیں وہ محبوب کہاں. یعنی یہ عرضی پیش کرنے کے لیے میں نے کھجور اٹھائے ہیں, اور کم از کم اس بہانے کے میں نے محبوب کے باغ سے لیے ہیں تو اللہ اپنے محبوب کو بھی بلائے گا. تو کم از کم میزان عمل پر حضور آ جائیں گے نا تو میری ہمت بڑھ جائے گی. یعنی اس شان سے بھی حضور تک پہنچنے کے طریقے اس شخصوں نے اپنائے ہیں. ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اللہ نے ہمیں سہانا
موقع دیا ہے. آج کی رات جو بھی آپ سے بن سکے آپ کریں گے, اور صبح بہارا میں بھی انشاءاللہ حضور کی بارگاہ میں درود السلام کی کثرت کرتے ہوئے یہ کام کریں گے. اور اس کے بعد جو وقت مقررہ پر آپ کے علاقوں سے جو جلوس نکلنے والے ہیں اس میں آپ ضرور شرکت فرمائیں, لیکن جلوس کے ادب کو ملحوظ رکھیں گے انشاءاللہ, اور کوئی کام ایسا نہ کریں جو قانون کے خلاف ہو. دوسرا, جب چلیں تو اس شان سے چلیں کہ جس سے آپ کے مومنانہ وقار کو لوگ دیکھتے دیکھتے یہ محسوس کر لیں ہو نہ ہو یہ بڑی شان والے نبی کے امتی لگتے ہیں. یہ ضرور کریں. اور دوسرا جو میں نے اس سے پہلے بھی بتایا تھا, اپنے ماں باپ کے ساتھ, رسول اللہ کے خاندان کے ساتھ, اپنی بیٹیوں کے ساتھ, اپنے بچوں کے ساتھ اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے تو انشاءاللہ اس کی برکتیں اللہ ہمیں دنیا اور آخرت دونوں میں نصیب فرمائے گا. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم.